السلام علیکم ناظرین، آج 2011 کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ظہیر اور ملزم شبیر دونوں کی درخواست ضمانت تھی، 3 دن کا عبوری ریلیف لینے میں وہ کامیاب ہو گئے اور مجموعی طور پر 5 درخواستوں پر سماعت تھی۔ اس کے حوالے سے آج آپ سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی احمد فراز موجود ہیں، اور احمد فراز جو ہیں وہ کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی دونوں جگہوں پر جا کر اس کیس کو کور کرتے رہے ہیں، اور آج کے حوالے سے ان کے پاس بڑی اہم معلومات ہیں، اور کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ فراز، سب سے پہلے تو بھائی آج بڑا امکان تھا کہ ان کی ضمانتیں مسترد ہو جائیں گی، گرفتاری ڈل جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو باقاعدہ ایک پولیس کی جو کارروائی جو شروع ہوتی ہے تفتیش کی وہ شروع ہوگی، تو آج یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ شاکر بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو پچھلی 3-4 سماعتیں ہوئی ہیں، اور ہر بار ہم یہی سوچتے رہے ہیں کہ اس سماعت پر جو ہے وہ ضمانت منسوخ ہو جائے گی، اس سماعت پر ضرور ملزم جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، لیکن ہر بار مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ان کو توسیع مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیس کا میرٹ نہیں ہوتا بلکہ دیگر تکنیکی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو پچھلی ایک سماعت ہوئی تھی اس میں کراچی میں بارش کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے وہ توسیع کی گئی۔ تو یہ تکنیکی جو معاملات ہیں اس پر ملزمان کو توسیع ملتے رہی ہے، ان کو ریلیف ملتا رہا ہے، اور اب بھی میں کہوں گا کہ کچھ دن انہیں مزید ملے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ایک دن انہوں نے جیل جانا ہی ہے۔ 29 کی اگلی سماعت ہوگی۔ ایک اہم وجہ جو اس دفعہ ضمانت میں توسیع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چلان ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ چلان پولیس کی جانب سے پروسیکیوشن کو دیا گیا ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے، اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی خامیاں ہیں جس کو پروسیکیوشن کہے گی کہ اس کو دور کیا جائے، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ اس کیس میں بھی پولیس کی نااہلی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تفتیش نامکمل ہونے کی بنیاد پر جو ہے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جی شاکر بھائی، جو پولیس کی نااہلی ہے یا جو پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے وہ تو پہلے دن سے ہے۔ اگر آپ مدعی کو دیکھیں تو مدعی کی جانب سے کئی درخواستیں دی گئی ہیں، آئی او اس میں تبدیل ہوئے ہیں، اور پہلے دن سے مدعی کا ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پولیس نے اس میں فیئر انویسٹیگیشن نہیں کی ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تو جب میں کراچی میں ہی تھا، پولیس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو ہماری انویسٹیگیشن پر اعتبار نہیں ہے تو آپ JIT بنا دیں، تاکہ اس میں مختلف محکموں کے لوگ ہوں، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ جو ہے وہ یہ انویسٹیگیشن صحیح ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جب میں کراچی میں تھا اور یہ پیش ہوتے تھے ملزم ظہیر اور شبیر، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لائے جاتے تھے۔ تو وہاں کے جو صحافی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس پر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یار اس طرح کون سا ملزم لایا جاتا ہے جس کو آپ فل پروف ایک سیکیورٹی اور پروٹوکول کے، سیکیورٹی الگ چیز ہوتی ہے، ایک پروٹوکول دینا وہ الگ چیز ہوتی ہے، تو ملزمان کو ایسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ تو پولیس کے جو انویسٹیگیشن ہے یا جو ان کا رویہ ملزموں کے ساتھ رہا ہے وہ بڑا ایکسیپشنل ہے، اور کبھی بھی پولیس ملزموں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتی جو ریلیف ان کو ملا ہے۔ تو آج جو درخواست میں جو ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چلان ابھی منظور نہیں ہوا ہے، اور اس پر پروسیکیوشن دیکھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں اس میں مزید داخل کی جانی چاہیے۔ پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن ابھی اس طرح نہیں ہوئی، تو پروسیکیوشن اس پر کام کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا ریلیف ملا ہے ملزمان کو۔ اگر چلان منظور ہو جاتا، جو جتنی سنگین دفعات اس میں لگائی گئی ہیں، 375 کی ہے، 364 کی ہے، یعنی ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ کی دفعات ہے، ریپ کی دفعات ہے، تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ کسی ان کا ثابت ہونا تو وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر میں ضمانت کی حد تک بات کروں تو وہ ڈیفینیٹ ہے کہ ضمانت ان کی منسوخ ہو جانی ہے۔ تو ہوپ سو اگر یہ 1-2 دن میں چلان پر کوئی حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، پروسیکیوشن منظور کر لیتی ہے، یا اس کو دوبارہ سے پولیس کو بھیجا جاتا ہے کہ اس پر کچھ چیزیں مزید اس میں ایڈ کی جائیں، تو پھر اگلی سماعت اگر چلان منظور ہو جاتا ہے، سارا پروسیس ہو جاتا ہے، تو ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ اچھا، جو 5 آپ نے بات کی، ایک تو یہ چلان کا معاملہ تھا، پھر اس ضمانت والا جو کہ اس میں توسیع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم چیز ہے 164 کے حوالے سے، ملزم یہ چاہ رہا ہے کہ 164 کا بیان ہو جائے مغویہ کا، یعنی ملزم یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پہلے 164 کا بیان لاہور میں ہو چکا ہے، جب 164 کا بیان ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے، دوبارہ کیوں فورس کیا جا رہا ہے، یا دوبارہ کیوں درخواست دی گئی ہے
کہ 164 کا بیان کروا دیا جائے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی وجہ شاکر بھائی یہ ہے کہ چونکہ اغوا کی دفعات شامل کی گئی ہیں تو ملزم یہ چاہتا ہے کہ اگر 164 کا بیان ہو جائے اور اسے لگتا ہے کہ جو مغویہ ہے وہ اس کے حق میں ہی بیان دے گی, اسے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک کمیٹڈ ہے اور جو بات اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہے وہ ابھی تک اسی پہ کھڑی ہے. ہمارے جو سما کے نمائندے ارشد علی بھائی انہوں نے یہ بات بتائی ہے, انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ دعا وہی بولتی ہے, جو مغویہ ہے وہ وہی بولتی ہے جو ظہیر اس کو کہتا ہے. تو ملزم کو یہ لگتا ہے کہ جو مغویہ ہے وہ اب بھی اس کے حق میں بیان دے گی, تو اگر وہ عدالت آ جاتی ہے اور اس کے حق میں بیان دے دیتی ہے تو اغوا کی دفعات اس میں حذف ہو جائیں گی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی جو مغویہ دعا ہے وہ ابھی بھی زیر اثر ہے ظہیر کے, اور کہیں نہ کہیں سے ظہیر جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے یا اس کا کوئی میسج جا رہا ہے. جی اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ملاقات کا ہے کہ ملزم ابھی بھی ملاقات کرنا چاہ رہا ہے, اور دوسرا میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ جب میں کراچی میں تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب کمسن بچی کو لایا جاتا ہے عدالت میں تو وہاں پر آوازیں لگتی ہیں باقاعدہ کہ ظہیر آپ کے ساتھ کھڑا ہے, کیا آپ بھی ظہیر کے ساتھ کھڑی ہو, یہاں تک آوازیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کیونکہ وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے ہے, وہاں نہ فون ہے نہ ٹی وی ہے, اس کا کوئی رابطہ تو نہیں ہے, تو اسے اسی چیز پر بار بار کنونس کیا جا رہا ہے کہ ظہیر اب بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے, کیا تم بھی کھڑی ہو, میسج دیا جاتا ہے, اس کے ذہن میں وہ بات ڈالی جاتی ہے. اور دوسرا اگلا جو پوائنٹ ہے ملاقات کا, ملزم جو ہے وہ اب بھی ملاقات کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ میری اہلیہ ہے, وہ میری بیوی, حالانکہ اس پر جو نکاح خواہ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے تو نکاح کروایا ہی نہیں, میرا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور یہ نکاح چیلنج بھی کیا ہوا ہے, پھر وہ کمسن بھی ہے. تو ملاقات اس لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو اسی پریشر میں رکھا جائے جو اس کا برین واش کیا گیا ہے یا جو چیز اس کو سکھائی گئی اب بھی اسی یعنی کچھ لوگ اینکر ہمارے حضرات اور ایون اس کے جو والدین ہیں بچی کے جو مدعی ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایسے ویڈیوز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جس سے ہماری بچی کو ڈرایا دھمکایا گیا اور اس سے یہ چیزیں بلوائی جاتی ہیں. تو شاید اسی ڈر کو قائم رکھنے کے لیے, وہی بات اس سے بلوانے کے لیے, کیونکہ ایک طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ 164 کا بیان ہو, دوسری طرف چاہ رہے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے, یعنی ملاقات ہوگی, اس کو پھر سے اسی بات پر کنونس کیا جائے گا تاکہ وہ عدالت میں آئے, تاکہ وہ ان کے حق میں بیان دے, اور جو اغوا کی دفعات ہیں وہ اس سے نکل جائیں. جو اغوا کی دفعات نکلیں گی تو ظاہری بات ان کو بہت زیادہ ریلیف ہوگا. تو اب بھی جو ملزم ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات ہو, اور ملاقات کا پیچھے مقصد یہی ہے. لیکن جو میری وکلا سے بات ہوئی ہے یا جو صحافی, جو کورٹ رپورٹرز جو مختلف کیسز کو کور کرتے ہیں, میرے مطابق ملاقات نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ شاکر بھائی کیا ہے, آپ بھی بہتر اس کو سمجھیں گے کہ وہ مغویہ ہے اور پولیس جو ہے وہ اس کو مغویہ لکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اغوا کار ہے, بے شک مبینہ اغوا کار ہے. تو ایک اغوا کار کی مغویہ کے ساتھ ملاقات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسے تو پھر جو ساری ٹرائل کی پروسیڈنگز ہے وہ اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. تو ثابت ہونے تک تو وہ اغوا کار اور وہ مغویہ ہے, تو اس دوران کوئی ملاقات کا جواز بنتا نہیں ہے, اور اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کا تو کوئی مقصد نہیں رہ نہیں جاتا. اور پھر کراچی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں عدالت نے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ اغوا کار کی مغویہ کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی. تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ اغوا کار کی مغویہ سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اور اس کے بعد شاکر بھائی اگلا جو نقطہ ہے وہ ایم ایل او کے حوالے سے ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس پر کئی سماعتیں ہو چکی ہیں. پہلے آئی او کی جانب سے یہ ریکویسٹ, سب سے پہلے ان کی جانب سے یہ اپلیکیشن دی گئی تھی کہ ہم نے میڈیکل کروانا ہے, وہاں سے ان کی درخواست یہ ریجیکٹ ہوئی. پھر جبران ناصر جو کوئی مدعی کے وکیل ہیں انہوں نے ایک عدالت میں, پھر دوسری, اس طرح یہ کافی بار ریجیکٹ ہوئی ہے. لیکن اس میں ایم ایل او کروانا چاہ رہا ہے, مدعی بھی کروانا چاہ رہا ہے اور پولیس بھی کروانا چاہ رہی ہے. اور ایم ایل او ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی مغویہ کو بازیاب کروایا جاتا ہے تو اس کا ایم ایل او تو لازمی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے, اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ کس حال میں رکھی گئی ہے, ساری چیزوں کے لیے ایم ایل او کروانا ضروری ہے. اور اس میں جو چلان پیش ہوا ہے اس میں 375 لگایا گیا ہے, اور 375 ریپ کی دفعہ ہے. تو میڈیکل کے بغیر آپ ریپ کیسے ثابت کر سکیں گے؟ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایم ایل او بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیس بہت کمزور ہوگا. اور جو آپ نے بات کی, جو خدشات ظاہر کیے کہ پروسیکیوشن جو ہے
وہ شاید ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ چالان جمع نہیں کروا رہی کہ ایم ایل او آ جائے, ساری چیزیں مکمل ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چالان جمع کروایا جائے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اسی چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ ایم ایل او ایک دفعہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں اگر ایم ایل او نہیں ہوتا تو پھر ریپ کی دفعہ تو بالکل بے معنی ہو جائے گی نا, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا جب تک ایم ایل او نہیں ہوگا. اگر ایم ایل او کے بغیر, اور یہ قانون کے مطابق یہ لازمی ہے, جب آپ ریپ کی دفعہ لگاتے ہیں تو ایم ایل او پھر لازمی ہو جاتا ہے. یہ تو سمجھ لیں کہ 375 لگانا اور ایم ایل او نہ کروانا یہ قانون کے خلاف ورزی ہے. یہ قانون کے مطابق جب 375 لگتا ہے تو لازمی ہو جاتا ہے ایم ایل او, اس کا میڈیکل لازمی ہو جاتا ہے. اور اگر اب میڈیکل نہیں ہوگا تو پھر 375 کا تو کوئی مقصد نہیں رہ جاتا اور کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے پولیس بھی یہ چاہ رہی ہے اور مدعی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا ایم ایل او ہو. اور آج بھی اس پر طویل ترین سماعت ہوئی ہے, 2 سے 2.5 گھنٹے کے جبران ناصر نے دلائل دیے ہیں. اور اس پر جج صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ چاہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر 375 لگا ہے تو پھر ہمیں ایم ایل او کروانا چاہیے, اور پروسیکیوشن بھی چاہتی ہے کہ ایم ایل او ہو. لیکن چونکہ یہ طویل ترین سماعت تھیں, یہ 5 چیزیں آج زیر بحث تھیں, تو جو عدالت کا ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا اور کسی پر فیصلہ سوائے ضمانت کے نہیں ہو سکا. اور اب یہ تمام جو چیزیں ہیں, چاہے ملاقات کا معاملہ ہو, چاہے 164 کا معاملہ ہو, چاہے ایم ایل او کا معاملہ ہو, یہ سارا جو ہے وہ 29 اگست کو چلا گیا. اور اب 29 اگست کو سماعت ہوگی اور اس پر مزید دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چلاکیاں, مکاریاں, ہوشیاریاں, ہمارے دوست صحافی ہیں شاہد حسین بھائی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے دہشت گردوں کے کیسز جو ہیں وہ کور کیے ہیں, بڑے بڑے مکاروں کے اور بڑے بڑے ایسے کرمنلز کے کیسز کور کیے ہیں, لیکن ان سے بڑا چلاک اور مکار انہوں نے نہیں دیکھا جتنی چلاکیاں اور مکاریاں یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو سادہ سے شاکر بھائی نظر آتے ہیں, کہ نظر تو آتے ہیں کہ یہ بڑے سادہ سے لوگ ہیں, لیکن ان کے جو وکیل ہیں وہ اسلام آباد سے فلائی کرتے ہیں, کراچی آتے ہیں, پھر کراچی سے فلائی کر کے واپس اسلام آباد جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے ایک سادہ سی فیملی کیا اتنے خرچے افورڈ کر سکتی ہے؟ تو وہ کون ہے جو ان کے وکلا کے کراچی میں سماعتوں کے اتنے عرصے سے کیس چل رہا ہے, کون ہے جو ان کے اتنے خرچے برداشت کر رہا ہے؟ تو یہ بڑے ہی چلاک اور مکار لوگ ہیں, اور جس طرح کی کارروائی انہوں نے ڈالی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی ایکسپوز ہو رہی ہے. پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا گیا ہے کہ یہ بالکل سادہ سے لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی شریف فیملی نہیں ہے, بلکہ یہ بڑی چلاک اور مکار فیملی ہے جس نے 3 صوبوں کی پولیس کو جو ہے وہ گمراہ کیا اور ان کو پیچھے لگائے رکھا, لیکن 3 صوبوں کی پولیس بھی ان کو نہیں ڈھونڈ سکی. تو مجھے بتائیے کہ کوئی سادہ سا فیملی کیا 3 صوبوں کی پولیس سے چھپ سکتی ہے؟ یہ میرا سادہ سا سوال ہے. کوئی میرے پاس کوئی بڑے ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن میرا یہ سادہ سا سوال ہے کہ اس کا مجھے کوئی جواب دے دے کہ 3 صوبوں کی پولیس ایک سادہ سی فیملی ان کو گمراہ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. تو اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ہے, اور اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے, مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے, اور یہ ان کا طریقہ واردات میں آپ کو بتاؤں, یہ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں, مختلف پٹیشنز فائل کر رہے ہیں تاکہ یہ کیس جو ہے وہ ڈیلے ہوتا جائے, اور ایٹ دی اینڈ کیا ہو ان کی, آپ چیک کریں ان کی کارروائی کہ ہم اس کو ڈیلے کرتے جائیں, اور جب پٹیشنز فائل کریں گے مدعی ایک عدالت جائے گا, پھر دوسری جائے گا, ایٹ دی اینڈ وہ جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہو جائے, ڈی موٹیویٹ ہو جائے, اور وہ خود ہی اس کیس سے الگ ہو جائے کہ یار مجھے تو انصاف نہیں مل رہا. اب دیکھیں نا, اپریل کا یہ کیس اور اب اگست بھی ختم ہونے جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے جب عدالتوں میں آپ بار بار جاتے ہیں تو ایک بندہ ڈی موٹیویٹ ہو ہی جاتا ہے, ڈسپوائنٹ ہو ہی جاتا ہے. تو جس طرح کا ہمارا نظام ہے, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اپلیکیشن, ایک کے بعد ایک پٹیشن فائل کی جائے تاکہ کیس کو الجھایا جائے, زیادہ پیچیدہ کیا جائے, تاکہ مدعی ایک دن خود ہی کہہ دے کہ یار ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ, اور وہ اس کی پیروی کرنا چھوڑ جائے. تو یہ اس وقت ان کی یہ جو ہے وہ ان کی طریقہ کار ہے, اور اسی پر یہ عمل کر رہے ہیں, اور بے وقت اور بے مقصد یہ درخواستیں فائل کرتے رہتے ہیں. اور وہ ایسی درخواستیں ہوتی ہیں کہ وہ ناقابل سماعت بھی بعض کا جج کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناقابل سماعت ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس پر کیا ہوتا ہے. آج شاید بھائی ان کی ذرائع کے مطابق کہ جو آج ملزمان ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ کافی پریشان تھے جب وہ عدالت سے باہر نکلے, جب کارروائی مکمل ہوئی ہے تو بڑے پریشان تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے جیل جانا ہی جانا ہے. تو آج کافی وہ پریشان تھے, حالانکہ وہ پولیس پروٹوکول میں گھومتے ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں لایا جاتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج وہ پریشان حال نظر آئے, کیونکہ جو سماعت وہاں پر ہوئی ہے, جو دلائل ہوئے ہیں, تو انہیں لگ رہا ہے کہ اب ان کا جیل جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے. اور امید ہے کہ اس میں جو مدعی ہیں
جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور ان لوگوں نے انہیں تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے. ان کے والدین ٹی وی پر آ کر روتے رہے لیکن یہ چھپتے رہے، اور پھر جب انٹرویوز دیے اس میں بھی ان کو للکارتے رہے. جو ان کے ترجمان یوٹیوبرز ہیں وہ بھی ان کو للکارتے رہے اور کہتے رہے کہ تم کیا کر سکتے ہو. ان کو گندے گندے خطابات دیتے رہے، ان کو اسکینڈلائز چیزیں کرتے رہے، اور ان کو اتنی بری چیزیں اور غیر اخلاقی چیزیں ان کے بارے میں کہی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، ہم وہ چیزیں یہاں پر دہرا بھی نہیں سکتے. لیکن انہوں نے وہ سارا کچھ کیا، لیکن اب جب ان کی دم پر پاؤں آیا ہے تو اب یہ تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں. جی بالکل، انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے. تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، درخواست پہ درخواست دی جا رہی ہے. چاہیے تو یہ کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر جو ہے اس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پر ہو، تاکہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو. اور گزشتہ 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ گرفت میں نہیں آ سکا. ابھی تک وہ عبوری ضمانت پر ہے. پولیس جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے. وہ جیسے فراز نے بات کی کہ انہیں پروٹوکول کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو 29 تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے کہ 29 تاریخ کو کیا سماعت ہوئی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عدالت کے اندر جو مناظر تھے، ملزمان بہت زیادہ پریشان تھے. یعنی انہیں بھی اب محسوس ہو گیا ہے کہ وہ اب اور زیادہ ریلیف نہیں لے پائیں گے، اور اسی لیے عدالت نے بھی مختصر سی تاریخ رکھی ہے، 3 دن کا وقت دیا ہے. اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر بحث ہوگی. اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلی سماعت پر ملزم شبیر اور ظہیر ان دونوں کی درخواست ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا. یعنی ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ 29 اگست کو ہوگا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.